وہ محکمہ تعلیم میں کلرک تھا اور باتینول کے مضافاتی علاقے میں رہتا تھا۔ ہر روز صبح وہ بس میں بیٹھ کر پیرس آتا۔ ہر روز بس میں اس کے سامنے ایک لڑکی بیٹھا کرتی، نہ جانے کب اسے اس لڑکی سے محبت ہو گئی۔ وہ کسی دکان میں کام کرتی تھی اور روز مقررہ وقت پر اپنے کام پہ پہنچ جاتی۔ وہ ایک نازک سی کالے سیاہ بالوں والی لڑکی تھی جس کی آنکھیں اتنی سیاہ تھی کہ اس کے دودیا سفید چہرے پر جیسے کسی نے کالی کے دو داغ لگا دیے ہوں۔ وہ روزانہ اپنی گلی کے کونے سے مڑتی دکھائی دیتی اور عموماً اس کو بس پکڑنے کے لیے بھاگنا پڑتا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے بھاگتی ہوئی پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اچک کر بس چلنے سے پہلے اس میں سوار ہو جاتی۔ اپنی سانسوں پر قابو پاتی ہوئی وہ اپنے لیے جگہ ڈھونڈتی اور بیٹھنے کے بعد اپنے ارد گرد نظر دوڑاتی۔ پہلی مرتبہ جب فرانسوا تیسے نے اس کو دیکھا تھا تو پہلی ہی نظر میں وہ اس کے چہرے میں کھو گیا تھا۔ ہر مرد کو کبھی کبھار کہیں نہ کہیں کوئی ایسی لڑکی ضرور دکھائی دیتی ہے جسے جانے پہچانے بنا دیکھے ہی باہوں میں بھر لینے کو جی چاہتا ہے۔ اس لڑکی نے بھی اس کے دل میں کوئی ایسا تار چھیڑ دیا تھا کہ وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اس شدت سے کہ اسے خود بھی احساس نہ تھا۔ لڑکی کو یہ احساس ہی نہ ہوا کہ وہ کس بری طرح اس کو دھکے جا رہا تھا، حتیٰ کہ وہ جھنک گئی اور اس کے گالوں پر سرخی پھیل گئی۔ وہ خود چونک گیا اور پھر فوراً دوسری طرف دیکھنے لگا۔ وہ اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کب ہر چند لمحوں بعد اس کی نگاہیں ایک مرتبہ پھر خود بخود اس کے چہرے پر جا کر ٹک جاتی۔ کچھ دنوں بعد وہ دونوں کچھ کہے بنا ایک دوسرے کو جان چکے تھے۔ جب بس میں ہجوم ہوتا تو وہ خود کھڑا ہو جاتا اور اس کو اپنی نشست پیش کر دیتا۔ اب تو وہ اس کو دیکھتے ہی دھیرے سے مسکرا بھی دیتی، لیکن اس کی نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اب بھی اپنی نگاہیں جھکا لیتی، مگر وہ جان چکا تھا کہ وہ اس کی نگاہوں کا برا نہیں مناتی۔ ایک روز ان کی بات چیت ہو گئی، پھر ان دونوں کے درمیان ایک دوستی پیدا ہونے لگی۔ آدھ گھنٹہ روزانہ کی دوستی، فرانسوا کی زندگی کا سب سے سحر انگیز آدھ گھنٹہ۔ باقی سارا دن وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہتا۔ دفتر میں بھی اکتار ڈالنے والی لمبی دوپہروں کے دوران اس کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے گھومتا رہتا۔ اس کا چہرہ کسی یاسیب کی طرح، کسی فسوں کی طرح ہر وقت اس کے خیالات پر قابض رہتا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ جس دن وہ اس کی ہو گئی تو اس دن وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گا۔ اتنی خوشی کسی بھی انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ پھر وہ روزانہ صبح ہاتھ ملانے لگے۔ سارا دن وہ اپنے ہاتھ میں اس کے ہاتھ کا نرم و ریشمی لمس محسوس کرتا، اس کے ہاتھ کی حدت اور اس کی انگلیوں کا نازک دباؤ۔ کئی بار وہ نہ جانے کتنی دیر اپنے ہاتھ کو بغور دیکھتا رہتا کہ کہیں اس کے ہاتھ کا کوئی نشان تو نہیں رہ گیا۔ وہ دن رات اس آدھ گھنٹے کی ملاقات کے انتظار میں گزار دیتا۔ اتوار کی چھٹی تو گویا گزرے نہ گزرتی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بھی اس کو چاہتی تھی، کیونکہ بہار کے ایک ہفتے کے روز اس نے میزا لاپیت میں پکنک پر جانے کے لیے حامی بھر لی۔ وہ اسے وقت سے پہلے ہی اسٹیشن پر منتظر کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگی، جانے سے پہلے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ گاڑی چھوٹنے میں 30 منٹ باقی ہیں، لیکن مجھے جو کچھ کہنا ہے اس کے لیے اتنا وقت ہی بہت ہے۔ بولتے بولتے وہ یکایک لرزنے لگی۔ پھر اس نے فرانسوا کا بازو تھام لیا اور جھکی ہوئی نگاہوں سے اور سرد رنگت کے ساتھ وہ بولتی گئی، میں نہیں چاہتی کہ آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہوں۔ میں آپ کے ساتھ پکنک پر اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک آپ وعدہ نہ کریں کہ آپ آپ کوئی غیر شریفانہ حرکت نہیں کریں گے۔ پھر اس کے رخسار لال سرخ ہو گئے اور وہ خاموش ہو گئی۔ وہ بیک وقت خوشی اور مایوسی کے احساسات میں کھو گیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ بھی ایسا ہی چاہتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ساری رات آج کے بارے میں سہانے سپنے دیکھتا رہا تھا۔ وہ اسے آج کل کی تیز ترار لڑکیاں پسند نہیں تھیں، لیکن اگر صرف
کتنا اچھا ہوتا جیسے کوئی خواب حقیقت میں ڈھل جائے۔ پیار کے معاملے میں اس نے بھی سب مردوں کی مانند طرح طرح کے منصوبے بنا رکھے تھے، اور محبت کی آگ ساری رات اس کے روئے روئے کو جھلساتی رہی۔ اس کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر وہ پھر لرزتی ہوئی آواز سے بولنے لگی۔ اس کی پلکیں بھیگ چکی تھی۔ اگر آپ وعدہ نہیں کریں گے تو میں واپس گھر لوٹ جاؤں گی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا کانپتا ہوا ہاتھ تھاما اور بولا، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس کا چہرہ چمک اٹھا اور وہ مسکراتے ہوئے بولی، واقعی کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میں قسم کھاتا ہوں۔ چلیں تو پھر ٹکٹ خریدیں۔ گاڑی میں ان کو بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ بوگی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ میزان لفیت پہنچ کر وہ دونوں دریائے سین کی جانب چل دیے۔ تازہ ہوا کی تمازت نے ان پر ایک عجیب سا خمار طاری کر دیا۔ دریا کے پانی، درختوں کے پتوں اور گھاس کے پتیوں پر چمکنے والی دھوپ نے ان کے دل و دماغ پر سرور کے لشکارے بھر دیے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ دیے دریا کے کنارے چلتے رہے۔ مچھلیوں کے جھنڈ لہروں کے ساتھ ساتھ پانی میں تیرتے دکھائی دے رہے تھے۔ خوشی کے اس عالم میں وہ چلتے گئے اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ زمین پر نہیں ہوا پر چل رہے ہوں۔ پھر وہ بولی، آپ بھی مجھے کتنا بیوقوف سمجھتے ہوں گے۔ وہ کیوں؟ یوں کسی کے ساتھ اکیلے چلے آنا بیوقوفی ہی تو ہے۔ ارے نہیں تو، یہ تو عام سی بات ہے۔ نہیں، یہ عام بات نہیں ہے، میرے لیے نہیں، کیونکہ میں دھوکہ نہیں کھانا چاہتی۔ بہت سی لڑکیاں ایسے ہی دھوکہ کھا جاتی ہیں، لیکن آپ کو کیا معلوم زندگی کتنی بیزار گم ہے۔ ہر روز وہی معمول، مہینے کے سارے دن، سال کے سارے مہینے میں اپنی ماں کے ساتھ اکیلی رہتی ہوں۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت دکھ جھیلے ہیں، اب وہ ہمیشہ افسردہ ہی رہتی ہے۔ میں خوش رہنے کی کوشش تو کرتی ہوں، ہنسنے کھیلنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن بس کبھی کبھار ہی موقع مل پاتا ہے۔ بہرحال یہاں آنا ٹھیک نہیں تھا۔ چلے کم از کم آپ تو مجھ سے خفا نہیں ہوں گے۔ جواب دینے کی بجائے اس نے اچانک جھک کر اس کے کان کو چوم لیا، لیکن وہ یکایک اس کا ہاتھ جھٹک کر اس سے علیحدہ ہو گئی اور پھر ناگواری کے عالم میں کہنے لگی، فرانسوا، آپ نے قسم کھائی تھی۔ وہ واپس میزان لافیت لوٹ آئے۔ پتی آور میں دریا کے کنارے چار بڑے درختوں کے درمیان تقریباً چھپے ہوئے ایک پرانے مکان میں واقع ریستوران میں انہوں نے دوپہر کا کھانا کھایا۔ کھلی آب و ہوا، دھوپ کی تمازت، سفید شراب اور ایک دوسرے کی قربت نے دونوں کو خاموش کر دیا تھا۔ ان کے چہرے حدت سے تمتما رہے تھے، لیکن کافی کے ایک ایک پیالے نے ان کی سستی دور کر دی اور وہ دریا کے دوسرے کنارے پر واقع لافیت کے گاؤں کی جانب چل دیے۔ وہ اچانک بولا، آپ کا نام کیا ہے؟ لوئس۔ اس نے ایک بار اس کا نام دہرایا اور پھر خاموش ہو گیا۔ یہاں دریا نے ایک لمبا موڑ لیا۔ دور سفید رنگ کے چند مکانات کے سامنے سے دریا گزرتا گیا۔ دریا کے دھیرے دھیرے بہتے پانی میں مکانوں کا عکس الٹا دکھائی دے رہا تھا۔ لڑکی نے ڈیزی کے پھول چنے اور ایک گلدستہ بنایا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اونچی آواز میں گانا گاتا رہا۔ دریا کے کنارے بائیں جانب انگور کے باغات تھے۔ پھر اچانک فرانسوا ٹھٹک کر رک گیا اور بولا، وہ دیکھیں۔ انگور کے باغات ختم ہو چکے تھے اور سارے میدان میں تا حد نظر بنفشی رنگ کے پھول ہی پھول دکھائی دے رہے تھے، جیسے کسی نے ساری زمین پر بنفشی رنگ کا قلین بچھا رکھا ہو۔ دور افق پر 3-4 میل دور ایک گاؤں تک ساری زمین بنفشی رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔
وہ بھی اس کے ساتھ ہی رک گئی اور اس منظر کے حسن میں مسحور ہو گئی۔ اس کے ہونٹوں سے صرف ایک لفظ نکلا، او میرے خدایا۔ ایک کھیت سے گزرتے ہوئے وہ بنفشی پھولوں کے اس کلین پر جا پہنچے۔ ہر روز اسی کھیت سے پیرس شہر کو گلے یاس مہیا کیے جاتے تھے۔ گھنے سایہ دار درختوں کے درمیان ایک پگڈنڈی گزر رہی تھی۔ وہ اس پر چلنے لگے اور کچھ دیر بعد گھنی چھاؤں میں ایک پرسکون جگہ پر بیٹھ گئے۔ ان کے ارد گرد بھنورے اور تتلیاں اڑتی پھرتی تھی۔ فضا میں ایک دھیمی دھیمی بنبناہٹ پھیلی تھی۔ گہرے نیلے آسمان پر سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور ان کے چاروں جانب پھولوں کے کھیت کی بھینی بھینی خوشبو ان کو مست کیے دیتی تھی۔ دور کہیں کسی گرجا گھر کے گھنٹے کی آواز آئی۔ وہی درختوں کی چھاؤں میں گھاس پر لیٹے ہوئے وہ ایک دوسرے کی باہوں میں آ گئے۔ ایک دوسرے کے سوا کائنات میں اور کچھ نہ رہا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کی باہوں میں کھو گئی، بغیر سوچے بغیر سمجھے دیوانوں کی طرح اس سے لپٹ گئی۔ سر سے پاؤں تک ان چند لمحوں کی مسرت میں ڈوب گئی۔ پھر اس نے اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر ڈالا، یہ جانے بنا کہ وہ کیا کر رہی ہے، یہ سمجھے بنا کہ وہ اپنا سب کچھ اس کو دے چکی ہے۔ پھر جب وہ ہوش میں آئی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کے آنسو چھلک پڑے اور وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ فرانسوا نے اس کو تسلی دینے کی کوشش کی لیکن وہ فوراً واپس جانے پر مصر رہی۔ واپسی کے دوران وہ لمبے لمبے قدم بھرتی ہوئی چلتی جاتی اور ساتھ ساتھ یہ کہتی جاتی، میرے خدایا میرے خدایا۔ وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ لوئس، لوئس، ذرا ایک لمحے کے لیے رکے تو۔ لیکن اب تک اس کی آنکھیں اندر کو دھنس چکی تھی اور رخسار سرخ ہو چکے تھے۔ پیرس کے ریلوے اسٹیشن پر اترتے ہی وہ تیزی سے اپنے گھر کے سمت روانہ ہو گئی، اس کو خدا حافظ کہے بغیر۔ دوسری صبح وہ اس کو بس میں بدلی ہوئی سی دکھائی دی، لاغر سی۔ اس کے قریب آتے ہی وہ بولی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، ہم اگلے اسٹاپ پہ اتر جائیں گے۔ فٹ پاتھ پر وہ جو ہی اکیلے ہوئے وہ بولی، اب ہم ایک دوسرے سے دوبارہ نہیں مل سکتے، جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد میں آپ سے نہیں مل سکتی۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ سے نہیں مل سکتی نا، یہ غلطی میری تھی، میں مزید غلطی نہیں کر سکتی۔ اس نے بہت منت سماجت کی، بھیک مانگی، وہ اس کو ہمیشہ کے لیے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ پیار بھرے دن اور پیار بھری راتیں گزارنا چاہتا تھا، لیکن اس کا ایک ہی جواب تھا، نہیں، میں نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی نا۔ وہ جذبات کی رو میں بہتا گیا۔ پھر اس نے اس سے شادی کرنے کی پیشکش کر ڈالی۔ اس کے جواب میں وہ ایک ہی لفظ بولی، نہیں، اور پھر وہ چلی گئی۔ اگلے 8 دن وہ دکھائی نہ دی، نہ ہی وہ اس کو مل پایا۔ چونکہ وہ اس کا پتہ نہیں جانتا تھا، اس لیے اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو چکی ہے۔ نامے روز شام کو اس کے گھر کی گھنٹی بجی۔ اس نے دروازہ کھولا، وہ سامنے کھڑی تھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر اس کی باہوں میں آن گری۔ آج اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ 3 ماہ تک وہ اس کے ساتھ رہی۔ پھر جب اسے معلوم ہوا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو اس کی محبت بیزاری کی شکل اختیار کرنے لگی۔ اب اس کے ذہن میں ایک ہی بات گھومنے لگی کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، لیکن کیسے؟ اس کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا کرے، کیا کہے۔ اسے اس ہونے والے بچے سے خوف آنے لگا۔ پھر ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا۔ اس رات اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور اس گھر سے فرار ہو گیا۔ وہ اس صدمے سے اس قدر حواس باختہ ہوئی کہ اس نے فرانسوا کو ڈھونڈنے کی کوشش تک نہ کی۔ وہ سیدھی اپنی ماں کے قدموں میں جا گری۔ چند ماہ بعد اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ سال کے بعد سال گزرنے لگے۔
فرانسوا تیسے کی زندگی کے سال بھی گزرتے رہے لیکن اس کے بعد معمول میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ ایک سرکاری ملازم کی یکسانیت اور بیزاریت بھری زندگی گزارتا رہا، بغیر کسی امید اور بغیر کسی منزل کے۔ ہر روز وہ ایک ہی وقت پر اٹھتا، انہی گلیوں سے گزرتا، اسی چوکیدار کے سامنے سے گزرتے ہوئے دفتر پہنچتا، اسی میز کے پیچھے ایک ہی کام کرتا۔ وہ دنیا میں اکیلا تھا۔ دن کو دفتر میں اپنے ساتھیوں سے لا تعلق الگ تھلگ وہ اکیلا تھا اور رات کو اپنے مکان میں وہ اکیلا تھا۔ ہر مہینے وہ 100 فرانک اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے پس انداز کرتا۔ ہر اتوار کو وہ شانزے لیزے کا ایک چکر لگاتا اور کسی کیفے میں بیٹھے ہوئے ارد گرد گزرتے ہوئے لوگوں، عورتوں اور گاڑیوں کو دیکھتا۔ دوسرے روز وہ بمشکل تمام ایک جملے میں اپنے ساتھیوں کو گزشتہ روز کی روایت سنا دیتا۔ کل وادی بولان میں بہت رونق تھی۔ پھر ایک دن یوں ہی وہ گھومتا گھماتا پارک مونسو جا پہنچا۔ گرمیوں کے موسم میں چمکتی ہوئی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ گرد و نواح میں رہنے والی عورتیں بینچوں پر بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی اور اپنے بچوں کو کھیلتے دیکھ رہی تھی۔ فرانسوا تیسے کا دل اچھل کر اس کے حلق میں آن پھنسا۔ ایک عورت اس کے سامنے سے 2 بچوں کو انگلی سے لگائے گزری، تقریباً 10 برس کا بچہ اور 4 سال کی بچی۔ یہ وہی تھی۔ وہ چند قدم چلتا گیا، پھر لڑکھڑا کر ایک بینچ پر گر گیا۔ اس کے دل میں جیسے کوئی طوفان اٹھ کھڑا تھا۔ وہ اس کو پہچان نہ پائی۔ کچھ دیر بعد جب اس کی سانسیں قابو میں آئی تو وہ واپس اس کی جانب مڑا۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھی تھی۔ بچہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا تھا اور بچی سامنے مٹی میں گروندے بنا رہی تھی۔ یہ وہی تھی، بالکل وہی، لیکن قدرے سنجیدہ، سادہ لباس، چہرے پہ متانت اور ٹھہراؤ۔ وہ نہ جانے کب تک اس کو یوں ہی تکتا رہا۔ اس میں اس کے سامنے جانے کی ہمت نہ تھی۔ پھر اس بچے نے اس کی جانب چہرہ موڑا۔ فرانسوا تیسے کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں کے درمیان ہتھوڑا دے مارا ہو۔ اس کا سارا بدن کانپنے لگا۔ وہ اس کا بیٹا تھا۔ وہ اس کو دیکھتا گیا اور اسے یوں لگا کہ جیسے وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو، جیسے اس کے بچپن کی کوئی تصویر سامنے لا رکھی ہو۔ وہ اس وقت تک ایک درخت کی اوٹ پہ کھڑا رہا جب تک کہ وہ اٹھ کھڑی نہ ہوئی اور پھر وہ اس کے پیچھے چل دیا۔ اس رات وہ ایک پل بھی نہ سویا۔ اس بچے کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے جم گیا تھا، اس کا بیٹا۔ کاش اسے علم ہوتا، لیکن اگر علم ہوتا بھی تو کیا؟ وہ اس کے تعاقب میں اس کے گھر تک گیا اور اسے معلوم ہوا کہ اس کے ایک ہمسائے نے اس پر رحم کھا کے اس سے شادی کر لی۔ درمیانی عمر کا اس کا شوہر ایک انتہائی شریف شخص کے طور پہ جانا جاتا تھا۔ اس شخص نے نہ صرف اس کو قبول کر لیا تھا بلکہ اس کو معاف بھی کر دیا اور ساتھ ساتھ اس کے بن باپ کے بچے کو بھی اپنی بلدیت میں لے لیا، اس کے بیٹے کو، فرانسوا تیسے کے بیٹے کو۔ اب وہ ہر اتوار کو پارک مونسو پہنچ جاتا۔ ہر اتوار کو وہ اس کو دکھائی دیتی اور ہر مرتبہ اس پر ایک دیوانہ وار ناقابل برداشت وحشت سی طاری ہو جاتی کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں اٹھا لے، اس کو چومے، اس کو اپنے ساتھ لے جائے، اس کو چرا لے۔ غیر شادی شدہ تنہائی کی زندگی اس کو اندر ہی اندر سے دیمک کی مانند کھائے چلی جاتی تھی۔ ذہنی عذاب کی ایک کانٹے دار بیل اس کے گرد لپٹ چکی تھی، جس کا بیج پدرانہ شفقت سے نکلا تھا، جس کی آبیاری پیشانی تمنا اور حسد نے کی تھی، اور جس کی ہر کانٹے سے اپنی اولاد سے پیار کا وہ کرب پھوٹتا تھا جو قدرت نے ہر ذی روح کی قسمت میں لکھ چھوڑا ہے۔ ایک روز اس سے رہا نہ گیا اور جیسے ہی وہ پارک میں داخل ہوئی، وہ اس کی راہ میں اس کے سامنے جا کھڑا ہوا اور زرد چہرے اور کپکپاتے ہوئے لبوں سے بولا، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ اس نے آنکھیں اٹھائی، اس کو ایک نظر دیکھا اور اس کے ہونٹوں سے ایک دھیمی سی چیخ نکل گئی، خوف سے، نفرت سے۔ پھر وہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے پیچھے کھینچتی ہوئی پارک کے گیٹ کی جانب بھاگ گئی۔ وہ اپنے گھر جا کر ساری رات پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا۔ مہینے گزر گئے،
لیکن وہ پارک میں دکھائی نہیں دی۔ وہ دن رات بلکتا رہا۔ ایک باپ کی محبت اس کو انگاروں پر لوٹائے دیتی تھی۔ اپنے بیٹے کو سینے سے لگانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، کوئی بھی قربانی اور کوئی بھی جرم۔ اس نے اس کو خط بھی لکھے، کسی کا جواب نہ آیا۔ 20 خطوط لکھ ڈالنے کے بعد اس کو یقین آ ہی گیا کہ وہ اپنا ارادہ نہیں بدلے گی۔ پھر ایک روز اس نے اس کے شوہر کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا، چاہے اس کے بدلے میں اس کو سینے میں گولی ہی کیوں نہ کھانی پڑے۔ موسیو، مجھے یقین ہے کہ آپ کے لیے میرا نام ہی گیس و غضب اور نفرت کا باعث ہوگا، لیکن میں ندامت اور غم کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہو چکا ہوں کہ اب صرف آپ ہی میری آخری امید ہے۔ مجھے آپ سے ملاقات کے لیے صرف 10 منٹ چاہیے، آپ کے جواب کا طالب وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے دن اس کو ایک تار موصول ہوا۔ مسیو، میں کل بروز منگل بعد دوپہر 3 بجے آپ کا منتظر رہوں گا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے فرانسوا تیسے کا دل ایسے دھڑک رہا تھا کہ اسے ہر سیڑھی پہ رکنا پڑا۔ اسے اپنی چھاتی سے ایسی آواز سنائی دے رہی تھی جیسے گھوڑوں کا ایک لشکر سر پر دوڑتا چلا جا رہا ہو۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن سے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ پھر اس کی سانسیں رکنے لگی اور اسے خود کو سنبھالنے کے لیے دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ تیسری منزل پر پہنچ کر اس نے گھنٹی پر انگلی رکھ دی۔ ایک آیا نے دروازہ کھولا۔ موسیو فلامیل۔ جی ہاں، یہ انہی کا گھر ہے، اندر تشریف لائیے۔ وہ ایک درمیانے درجے کے لیکن صاف ستھرے اور سلیقے سے سجے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کمرے میں اکیلا تھا اور کمرے کے عین درمیان میں یوں کھڑا تھا جیسے راستے سے بھٹک چکا ہو، جیسے میدان کارزار میں اکیلا بچ جانے والا سپاہی۔ ایک دروازہ کھلا، ایک شخص اندر داخل ہوا، لمبا تڑنگا سنجیدہ چہرہ، قدرے بھاری جسم، سیاہ کوٹ میں ملبوس۔ اس نے ایک کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ فرانسوا ایسے بیٹھ گیا اور ٹوٹی ہوئی سانسوں کے درمیان بولا، موسیو، موسیو، معلوم نہیں کہ آپ مجھے جانتے ہیں یا نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ موسیو فلامیل نے اس کی بات کاٹی۔ اس کی ضرورت نہیں، میری بیوی مجھے آپ کے بارے میں سب بتا چکی ہے۔ اس کا سپاٹ لہجہ کسی ایسے شخص کا غماز تھا جو سختی سے اپنا فیصلہ منوانے کا عادی ہو، درمیانے طبقے کا ایک سادہ سا ایماندار شخص۔ فرانسوا تیسے نے ایک بار پھر ہمت کی۔ موسیو، میری یہاں آمد کا مقصد یہ ہے کہ میں دکھ، شرم اور پشیمانی سے مر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ، اپنے بیٹے کو گلے لگا سکوں۔ موسیو فلامیل نے کانس کے ساتھ لٹکی ہوئی ڈوری ایک مرتبہ کھینچی تو کہیں گھر میں گھنٹی بجنے کی دھیمی سی آواز سنائی دی۔ چند لمحے بعد آیا نے دروازہ کھولا۔ لے کر لاؤ۔ وہ الٹے پاؤں لوٹ گئی۔ وہ دونوں انتظار میں ایک دوسرے کے سامنے خاموشی سے کھڑے رہے، ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ پھر یکایک دروازہ کھلا اور 10 سال کا ایک بچہ بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور سیدھا اس شخص کی جانب لپکا جسے وہ اپنا باپ سمجھتا تھا، لیکن کمرے میں ایک اجنبی کو دیکھتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ موسیو فلامیل نے اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا اور بولا، بیٹا اب ان سے بھی ملو۔ بچہ دھیرے دھیرے نپے تلے قدموں چلتا ہوا اجنبی کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ فرانسوا تیسے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ سے ہیٹ چھوٹ کر قالین پر جا گرا۔ قریب تھا کہ وہ خود بھی حواس کھو بیٹھتا۔ موسیو فلامیل اٹھ کر کھڑکی کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ عذرائے وزاداری باہر سڑک کا جائزہ لینے لگا۔ بچہ حیرت سے کھڑا اس اجنبی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے جھک کر قالین پر گرا ہوا ہیٹ اٹھایا اور اجنبی کی جانب بڑھا دیا۔ فرانسوا نے لپک کر بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دیوانوں کی مانند اس کو چومنے لگا، اس کے چہرے پر، پیشانی، بالوں، آنکھوں اور رخسار پر۔ بچہ اس ناگہانی آفتاب کی تاب نہ لا سکا اور گھبرا کر خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرنے کے لیے تڑپنے لگا، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کے منہ کو دوسری جانب دھکیلنے لگا،
لیکن فرانسوا تیسے نے یکایک اس کو نیچے رکھ دیا۔ کمرے میں ایک سسکی کی آواز بلند ہوئی خدا حافظ، خدا حافظ۔ اور پھر فرانسوا تیسے وہاں سے یوں بھاگتے ہوئے باہر نکلا جیسے چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو۔